بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میں ویڈیو موضوع ہے حضرت شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ کا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو کو فل واچ ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، بیل آئیکن پر آل کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلیے شروع کرتی ہوں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے جب سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ اس بزرگ نے اس عمر میں نیکی کمانے کے بجائے دولت کی حوش لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی حوش ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں میں مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے پر باندھ دیا، اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو اپنے دکان کے پیچھے پیچھے تہہ خانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے لیے لذیذ کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء کی ادا کی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ چونکہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے، لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو کہا کہ سلطان معظم اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کی بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بزرگ کی
یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان صلاح الدین چاہتا تھا کہ اس صحت کی بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کو کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتا تھا کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان سے قریب گئے تو دیکھا یہی وہ بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے لیے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ دریا کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ آخر اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس نطع خانے میں چلے گئے۔ اب سلطان دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہ خانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس جگہ بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وہ بزرگ کہاں رہتا ہے؟ آخر وہ ان بچوں کو مفت کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ عجیب آدمی ہے، اس کے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیموں کے بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو تھوڑی دیر کے بعد نے آ کر بتایا، حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے اور آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہٰذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس بزرگ کے تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ ہے اب تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتاؤ، تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا، ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری کر ان کو نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو اور میرے درمیان پردہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے
گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا دھیان جب اس تیر کی طرف ہٹا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگے اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے میں کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل واپس آ گئے اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس کنویں کی طرف چلے گئے۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہے ہیں اور بچے نہا رہے ہیں۔ جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب نے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ چھپ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر سے بزرگ نے رکھا تو گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ وہ بزرگ آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ جنگل کے بیچ میں گئے۔ سلطان بڑا حیران ہوا، یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے؟ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس جھاڑو کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا، اور وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو باندھا اور سرنگ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلے گئے۔ جب سلطان داخل ہوئے تو وہ بزرگ سانپ لگا رہے تھے۔ اتنے میں سلطان نے کہا کہ اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو تب تمہاری جان بچوں گا۔ اس بزرگ نے کہا، یہ جان میری ہے، کب بچو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین ہو، پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا، تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا، میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کو کنویں پر پانی پیا تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں اس کا بھی نہیں لیا، لیکن جب تم ان حوض میں نہانے والے بچوں سے تم 10 سکے لے رہے تھے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اس بازار میں بھی میں نے دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کو کوئی وارث نہیں ہے تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی، اور اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں تھا آخر کہ ان میں سے ان کا تمام پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچے اتنی کنویں میں جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں گا تو کیا تم مجھے اس کے بدلے میں دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، تم جو چاہو تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھے کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو مجھے اس خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پہ نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔
بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا داجی اپنے بچوں کو اتنی رقم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو کہ وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے، اور وہ بچے بضد اپنے گھر سے سکے لے کر آتے ہیں، اور پھر اس بزرگ نے کہا پھر وہاں سے جمع ہونے کی والی رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا سلطان معظم رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر نے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس تاجر کی بیٹی جو جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اب اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا نفع آیا ہے، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دے دوں گا، اور اس سے اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دی جس کی دکان پر اس تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین نے سنی تو بڑا حیران ہوئے اور کہا کہ میں تو تمہیں بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا اب بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان کی سے دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا سلطان معظم آپ تک پہنچتے ادھر تاجروں سے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر دکانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کا شاہی خزانے سے چند ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلاتے ان دکانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دی، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی، اور اس طرح سلطان کی کوشش کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ انصاف کی بنیاد رکھی سلطان مقصد صاف قائم کرنا چاہتا تھا، اور اس سے مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔